بم دھماکہ ہوا اور اس میں دکاندار یعنی زخمی ہوئے، اور ان کو اٹھانے کے لیے جب وہ آئے تو انہوں نے اٹھانے نہیں دیا اور انہوں نے گولی چلائی تو ان کا ایک بندہ شہید ہوا، تو اس سے اشتعال پیدا ہوا۔ یہ پہلے واقعے کی بات ہے بنو میں۔ لیکن دوسرے واقعے کے حوالے سے مجھے جرگے نے بتایا، میں جرگے میں خود گیا، وہاں پہ لوگوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے پتھر پھینکے ہیں اور نہ ہم پہ کسی نے گولی چلائی ہے۔ یہ ایک عجیب سی صورتحال تھی کہ سارے پاکستان کو یہ خبر پہنچائی جا رہی تھی دنیا کو کہ پتھر بھی اس پہ پھینکے، پتھر جس نے پھینکے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاسون کے حصہ نہیں تھے، یعنی ہم نے پرامن احتجاج ریکارڈ کرایا اور ختم ہوا، لیکن بیچ میں ایک گاڑی آئی اور اس گاڑی سے ہم پہ گولی چلائی گئی اور اسی میں لوگ زخمی ہوئے۔ پتہ نہیں چلا یہ گاڑی کس کی تھی، کہاں سے آئی اور کہاں گئی۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا حوالے سے ہم جب تحقیق کی بات کرتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ تحقیقات ہو اور غیر جانبدار تحقیقات ہو، تاکہ اس مسئلے کا حقیقی معنوں میں پتہ چلے کہ کس نے کیا، کیوں کر کیا۔ آج بھی بنو سے ایک خبر چل رہی تھی کہ موقع پہ کچھ دہشت گردوں کو پکڑا گیا ہے اور پولیس کی زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، اور وہاں پہ لوگ زندہ باد اس لیے کہ انہوں نے دہشت گردوں کو پکڑا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے قبل وہ پکڑتے تو ان کو لوگ ان سے چھڑوا دیتے تھے۔ یہ عجیب سا ایک تماشا ہے ہمارے ملک میں۔ لہٰذا بنو کی صورتحال تو اب مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہاں پہ یعنی جرگہ بنا ہے، تو جرگے سے ہم نے کہا کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا وہ ہمیں منظور ہوگا، لیکن اس وساطت سے میں سارے پاکستان کے حکمرانوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے اور فیصلہ ساز لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کو سیریس لے۔ یہ بنو کا واقعہ اس طریقے سے پیش آیا ہے کہ لوگوں کا عدم اعتماد بالکل یعنی بہت بڑھ گیا ہے، اعتماد بالکل ختم ہو چکا ہے۔ جب یہ آپریشن کی بات کرتے ہیں تو نہ لوگوں کا آپریشن پہ اعتماد ہے نہ مذاکرات پہ، اس لیے کہ آپریشن میں بھی لوگ یعنی ان کو نقصان پہنچا اور ان کو آئی ڈی پیز بننا پڑا، گھر بار چھوڑنا پڑا، اور مذاکرات میں بھی اسی طریقے سے ان کو گھر بار چھوڑنا پڑا، یعنی دونوں طریقوں سے ان کو نقصان ہوا، لیکن دہشت گردی ختم نہیں ہوئی۔ اب ہم کہتے ہیں، یہ اکثر کہتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات بھی نہ ہو اور آپریشن بھی نہ ہو تو کیا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کیے تو کامیاب تھے، آپریشن کیا کامیاب تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عوام کو اعتماد میں لیا، ہم نے عوام کے خواہشات کے مطابق وہاں فیصلے کیے۔ آج بھی اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ عوام کے مرضی کے خلاف نہ آپریشن کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ وہاں پہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہم سیدھی بات کرتے ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ مسئلہ حل کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے، اور اس پہ میں اتنا ضرور کہوں کہ جب ایسی باتیں آتی ہے کہ حکومت ختم ہو رہی ہے تو ہاں ایسے مشکل میں لانا چاہتا ہوں۔ آپریشن تو رکا نہیں ہے، میں آئی ایس پی آر سے صرف اتنا ضرور عرض کروں گا کہ کیا آپریشن رکا ہے؟ کب رکا ہے؟ آپریشن تو جاری ہے، اور انٹیلیجنس بیس پہ تو آپریشن وزیرستان میں جاری ہے، بنو میں جاری ہے، اور وہاں پہ ہمارے باجوڑ میں جاری ہے، وہاں پہ مومند ایجنسی میں جاری ہے، یعنی جہاں جہاں بھی کوئی ان کو ضرورت ہوئی انہوں نے کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برملا اعلان کرنا اور اب یہ کہنا کہ یہ ہم نہیں چاہتے تھے، ہم اس پہ بھی یعنی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں کرنا چاہتے، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی تو اچھی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپریشن نہ ہو، تو اگر وہ یہ بات کہہ رہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لوگوں کو سمجھ آئی تھی، لیکن جب لوگوں نے یہاں پہ ریئیکشن دکھایا، ایکشن کا تو ریئیکشن ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی بات یعنی ایک نئے انداز میں پیش کی، تو اچھی بات ہے۔ یعنی ہم تو کہتے ہیں کہ آپریشن بھی نہ ہو، مذاکرات بھی اس طریقے سے نہ ہو جب تک آپ لوگوں کو اعتماد میں نہ لے، اور اعتماد میں لیں گے تو لاہ عمل تیار کریں گے، یعنی مکمل طور پہ دہشت گردی کے خاتمے کی بات ہوگی، اور دہشت گردی کے خاتمے کی بات ہوگی تو گڈ اور بیڈ اس دونوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یعنی دہشت گرد نہ پنجابی ہے، نہ سندھی، نہ بلوچی، نہ پختون ہے، دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں، دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں، ان کو نشانہ بنانا چاہیے بلا تفریق۔
یہی ہماری مدعا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ بڑے سوچ سمجھ سے، عقل سے، ہوشیاری سے قدم اٹھایا جائے، اور جذبات میں اگر کسی نے بھی قدم اٹھایا تو کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے کہا نہیں۔ یہی باتیں ہیں، اور ان باتوں کو اس لیے سنجیدہ لیا جائے کہ جس دن میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو میرے اکلوتے بیٹے کے قبر میں اتارا ہے تو دہشت گردوں کی وجہ سے اتارا ہے۔ میں سچ مچ میں پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ میں سچ مچ میں ولی خان اور یعنی میں باچا خان کا پیروکار ہوں، میں تشدد کا، اور میں سچ مچ میں ولی خان اور اس کے اسفندیار ولی خان کے، جو کہ انہوں نے یہاں پہ لڑائی لڑی، آج ایمل ولی خان صاحب صدر ہے اور وہ خود بھی یہ مقدمہ لڑ رہا ہے، میں اس مقدمے کا وکیل ہوں۔ میں خود وہ مقدمہ لڑ رہا ہوں کہ ہمارے اس پاکستان میں امن آئے۔ IMF کے ہاتھوں تم نے ہمیں یعنی اس طریقے سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ اتنی مہنگائی بڑھ گئی کہ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے۔ آج ہمارے یعنی PIA کو تم بیچنا چاہتے ہو، کوئی خریدنے کے لیے نہیں آتا، ہم پہ کسی کا اعتماد نہیں ہے۔ یعنی اس طریقے سے ملک یعنی خسارے میں جا رہا ہے، اور IMF کا بجٹ پیش کر کے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور پھر میں یہ کہوں کہ جو صورتحال بننے جا رہی، تو یہ امریکہ بھی، ان کی بھی ایک خواہش ہے، رات کو بھی ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ ہم مزید پیسے دینا چاہتے ہیں، امداد بھی دینا چاہتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ 2 دفعہ امریکہ آیا، دونوں دفعہ یہاں پہ اس نے تباہی مچائی اور پھر بھاگ گیا۔ یعنی جب تم آئے تو گئے کیوں؟ اول آئے کیوں؟ اور آئے تو امن بغیر تم کیوں گئے؟ تم نے یہاں پہ لوگوں کو تباہ و برباد کیا، ایک بار پھر تمہیں آنا ہے اور ہمیں تباہ کرنا ہے۔ ہم کسی طور یعنی اس حوالے سے جو آپریشن کی بات ہو رہی ہے، یہ امریکہ کی خواہشات کے مطابق ہے۔ ہم پاکستان کے حکمرانوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتے کہ خدا را اپنے جو پالیسیاں ہیں اس کو تبدیل کرو، یعنی اندرونی اور خارجہ پالیسی کو تبدیل کرو، باہر کی مفادات کی بات نہ کرو۔ بہت پاکستانیوں کا خون بہہ چکا ہے، اور پھر سب سے زیادہ خون پختونوں کا بہہ چکا ہے۔ خدا را ہمیں یعنی پرے آگ میں نہ جلاؤ، امن کی طرف نظر رکھو۔ اور ساری دنیا سے یہ ہم کہتے کہ اس بار ہم یعنی اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ ہمیں ذبح کرے، اور لڑائی جو ہے تو وہ اسلام آباد میں ہے، اصل لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ اور فائنانشیل ایمرجنسی کے امکانات موجود ہیں، اور اگر اس سے بات نہ بنی تو میرے منہ میں خاک۔ میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے جان نچھاور کیے، اپنے اولاد کو قربان کیا، عوامی نیشنل پارٹی کے 1000 بندے شہید ہوئے۔ ہم امن کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے تو اس کے بعد پھر آئین نہیں ہوگا۔ آئین نہیں ہوگا تو پھر اس میں مارشل لا ہوگا، یعنی بنیادی حقوق غصب کیے جائیں گے، اور یعنی تمام ادارے کو ختم کر کے ایک ادارے کی اجارہ ہوگی، تو اس سے ملک بچے گا نہیں۔ ہمارے پاکستان کے لیے مشکلات کافی زیادہ ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کو شدید دھچکا لگے گا۔ خدا را یہی موقع ہے کہ مل بیٹھ کے افہام و تفہیم سے یعنی پاکستان کی سطح پہ جو ہماری اداروں کی لڑائی ہے اس کو بھی ایک پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ سیاسی لوگ کسی سیاسی لوگوں پہ پابندی لگانے کی نہ سوچے۔ اگر کوئی ایک پارٹی دوسری پارٹی پہ آپس میں یا لڑائی ختم کر دے، اور اگر لڑائی ختم نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں ساتھ میں نہ جلائے۔ جو آپ نے سوال کیا، ہاں اس صورت، اور میں دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں، میں پاکستان میں امن چاہتا ہوں، ہر صورت میں چاہتا ہوں۔ یہی پاکستان تھا جب دہشت گردوں نے کہا ہم اسلام آباد کو قبضے میں کریں گے تو ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ملکن ڈویژن میں جب انہوں نے پاکستان کے جھنڈے اتارے تو ہم نے آپریشن کر کے وہی جھنڈے ہم نے گاڑ دیے۔ یعنی ہماری نیتوں پہ شک نہ کیا جائے، ہماری باتوں کو سمجھ کے سوچ بوجھ کے اس پہ قدم اٹھایا جائے تاکہ پاکستان میں امن آئے اور تمام لوگ یعنی آخرت سے پاک الیکشن ہونے چاہیے۔ جو بھی جیتے ان کے حوالے کر دے، ورنہ آج جس طریقے سے مصنوعی طریقے سے
یعنی الیکشن کرائے گئے ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کو جتوایا گیا ہے، کتنے حالات خراب ہوئے ہیں، اس سے مزید خراب ہوں گے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو اور جو جیتے اس کے حوالے کر دو، اور وہی پارلیمنٹ، سپریم پارلیمنٹ آئین کے مطابق تمام کام کرے، اور دفاع کے حوالے سے یعنی فوج کو اپنی دفاعی یعنی کام کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے ملک کو یعنی رواں دوا رکھنا چاہیے. یہی میرے اس اپنے بیٹے شہید پابندی لگی، اور پھر ہماری NDP بنی، اور سب سے قبل یعنی 1952 میں کمیونسٹ پارٹی پہ پابندی لگی، اور جگتو پارٹی جو کہ بنگلہ دیش کی اب وہ ہے مشرقی پاکستان کی پارٹی، اس پہ پابندی لگی، پھر اس کے بعد عوامی لیگ پہ لگی، پھر جماعت اسلامی پہ لگی، اور اس طریقے سے کالعدم تنظیمیں 70 اب بھی موجود ہے، لیکن بدل نام سے وہ کام کر رہے ہیں. لہٰذا پابندی لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے. ہاں، جس پہ کیس ہے وہ تو سیدھی سی باتیں کیسے چل رہی ہیں، عدالتیں بھی موجود ہیں، اور اس کے لیے وہ طریقہ کار بھی ہے. جو طریقہ کار مروجہ آئین کے مطابق ہے تو اسی کے مطابق مسئلے حل کرے. آخر میں اتنا کہوں گا کہ ملک کی اور جمہوریت کی بقا کے لیے امن کی اپیل ہے، تشدد کے خاتمے کی اپیل ہے، اور حقیقی معنوں میں جو دہشت گرد ہیں، جو کہ 40,000 لوگوں کو لایا گیا ہے، 40,000، یہ کون لایا؟ وہ تو یعنی جو جرنیل ہے، نام میں بھول گیا ہوں، جنرل فیض، وہ لایا. تو جنرل فیض کو بھی پکڑے اور 40,000 لوگوں کو بھی پکڑے تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو عوام مزید یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. لہذا اس وقت یعنی ہوش کے ناخن لیے جائیں، جذبات میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے. آخری بات میاں صاحب دیجیے کہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے اس کے حوالے سے تو لوگ یعنی جواب دے چکے ہیں. یعنی یہ بات اس کے حوالے سے کہ سیاسی لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانا، خود سیاست میں یعنی مداخلت بھی کرتے ہیں اور سیاسی لوگوں کو یہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سیاسی لوگوں نے کسی میں مداخلت کی ہو تو بتا دیں. رہی یہ بات کہ جو اس نے باتیں کی ہے، وہ ایک ایک بات جس طریقے سے آپ ان کو دیکھ بھی لیں کہ اس نے جس انداز میں بات کی ہے، ہم امن کا یعنی یہ جو پیغام دینا چاہتے ہیں، اسی حوالے سے بھی یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. کیا حکومت کا اپنا ترجمان نہیں ہے؟ یہ بات حکومت کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور حکومت یہ بات نہیں کر سکتے تھے. لیکن جو بات بھی انہوں نے کی ہے، ذرا مجھے آپ نے کون سی بنیادی بات کی، میں